مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل اپنے پاک پروردگار کے پیارے پیارے نام سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارا سلسلہ الاسماء الحسنی جاری و ساری ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پروردگار کے خوبصورت نام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلا نام جو ہم نے سننا ہے وہ ہے الحفیظ، حفاظت سے الف لام ہا فا یا غ، الحفیظ یعنی وہ ہستی کہ جو حفاظت کرنے والی ہے، یعنی حافظ محافظ یعنی جو حفاظت کرنے والی ہستی ہے، ذات ہے، وہ ذات الحفیظ کہلاتی ہے۔ اور اللہ پاک ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے، چاہے انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو۔ انسان کے اندر مختلف اشیاء ہوں، اس کے اعضاء ہوں، اس کا دل ہو، اس کی آنکھیں ہوں، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ باتیں علماء کی کلام سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح اسماء الحسنی میں اس نام مبارک کے تحت فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْحَافِظُ لِعِبَادِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، حفیظ وہ ہستی ہے کہ جو اپنے بندوں کی ہر حال کے اندر، ہر صورت کے اندر، کسی بھی حالت میں بندہ ہو اس کی حفاظت فرمانے والی ہے۔ اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی کے اندر زمین و آسمان کا ذکر کیا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ پاک کا جو عرش ہے، اس کی جو کرسی ہے، وہ آسمان اور زمین سے وسیع تر ہے۔ اور فرمایا کہ زمین و آسمان کی حفاظت وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی حفاظت کرنا اللہ پاک کو تھکاتا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ پاک ان کی حفاظت کر نہ سکتا ہو یا کرنے سے اس کو کسی طرح کا عارضہ ہو، کوئی تھکاوٹ ہو۔ اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو ان کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ پاک ہے۔ اسی طرح زمین و آسمان کو اپنی جگہ پر ٹھہرانے والا، روکے رکھنے والی ذات بھی اللہ پاک کی ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ بے شک اللہ نے زمین و آسمان کو روک رکھا ہے کہ وہ ہل جائے اپنی جگہ سے۔ آسمان کی حفاظت اللہ پاک فرماتا ہے، اسی طرح زمین کی حفاظت بھی اللہ پاک فرماتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں دیگر اشیاء کے حوالے سے، دیگر باتوں کے حوالے سے، تو قرآن مجید فرقان حمید، اس کی حفاظت بھی اللہ پاک نے اس امت کے لیے فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی پچھلی جو کتابیں تھیں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ تمام کی تمام کتابیں بھی اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اس میں بھی تعلیمات الہیہ تھیں اور یہ ہدایت کا مجموعہ تھیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ ان کی امتوں ہی کو دیا گیا کہ جس نبی علیہ السلام پر وہ کتاب نازل کی گئی، اب اس کی حفاظت کرنا بھی اس نبی علیہ السلام کی امت کی ذمہ داری تھی، لیکن وہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکے اور اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر ڈالی۔ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اس کے اندر اہل کتاب نے تبدیلیاں کر ڈالی۔ حقیقی توریت، اصل توریت جو تھی، اس کی تعلیمات وہ تھی کہ قرآن خود اس کی تصدیق کرنے والا، لیکن بعد میں جو توریت سامنے آئی، جو انجیل سامنے آئی، جو زبور سامنے آئی، اس کے اندر ان لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ہی
اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید میں آج تک کسی کی کوئی جرأت ہی نہ ہو سکی یہ کسی ایک نقطے کی کمی بیشی کر سکے یا اس کے اندر تبدیلی لا سکے، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ اس کی حفاظت فرمانے والی ذات وہ ہے کہ جو حفیظ ہے، جو ہر طرح سے ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اپنے نیک بندوں، اپنے اولیاء کی ایسے عقائد، ایسے نظریات، ایسی فکروں سے حفاظت فرماتا ہے کہ جو انہیں اللہ پاک کے راستے سے دور کر دینے والی ہوں۔ جن سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، جن کو اپنا ولی بناتا ہے، تو ان کے فکروں تک کو اللہ پاک شیطانی خیالات سے پاکیزہ کر دیتا ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور اللہ پاک کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ پاک پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اللہ پاک اس کو ہر طرح کی برائی سے، خرابی سے محفوظ کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں سماعت فرمائیے۔ یہ منقول ہے کہ سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، جو اللہ کی بہت بڑی ولیاں تھیں، تو ساری رات اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی تھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا کرتی تھیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک رات ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی۔ جب نیند طاری ہوئی تو ان کے گھر کے اندر ایک چور گھس گیا، جس نے گھر کے اندر جو تھوڑا بہت بھی سامان رکھا ہوا تھا اسے سمیٹا اور چوری کر کے جانے لگا۔ تو اس نے دیکھا کہ دروازہ اس جگہ پر موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے سامان رکھ دیا، جب سامان رکھا تو وہ دروازہ اسے نظر آنے لگ گیا۔ اس نے پھر سامان اٹھایا تو دوبارہ وہ دروازہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اسے غیب سے آواز آئی کہ دعی الملاءۃ فإنا نحفظها لها ولا ندعوك تحملها وإن كانت هي نائمة، یعنی یہ جو سامان ہے تو اس کو رکھ دے، اس لیے کہ اس سامان کی حفاظت کرنے والے یہ ہم ہیں اور ہم تجھے اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے کہ تو اس کو اٹھا کے لے جائے، اگرچہ کہ ہماری یہ نیک بندی سوئی ہوئی ہے۔ یعنی جب یہ ہماری اطاعت کرنے والی ہے، ہماری فرما برداری کرنے والی ہے، ہماری بات کو ماننے والی ہے، تو اب اس کی حفاظت کا ذمہ یہ ہمارا ہے، اگرچہ یہ سوئی ہوئی ہے لیکن اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو بندہ جب اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دیگر اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ پاک بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ محفوظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس سے گناہ ہوتے نہیں، یعنی بچتا رہتا ہے وہ گناہوں سے، اور اگر بالفرض اس سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ پاک اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ ان گناہوں سے توبہ کر دیتا ہے۔ بندے کا اللہ پاک کے اس نام الحفیظ میں سے حصہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ بندہ اللہ پاک کی خاطر، اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے اعضاء کو اللہ پاک کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ جن کاموں کے لیے اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں انہی کاموں کے اندر ان آنکھوں کو استعمال کرے۔ ان آنکھوں کے جس استعمال کو اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے اس سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھے۔ جس کام کے لیے اللہ پاک نے کان دیے ہیں اسی کام میں اس کو استعمال کرے، اور ان کانوں کو وہ بات سننے سے محفوظ رکھے جہاں جس بات کو سننا اللہ پاک یہ ناپسند فرماتا ہے۔ تو اسی طرح ہر عضو کے حوالے سے، زبان ہو، ان تمام چیزوں کے حوالے سے جب آپ غور و فکر کرتے جائیں گے، جس حصے کو اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس حصے کو جب آپ اس کام کے لیے استعمال فرمائیں گے تو اللہ پاک اس کا بہتر بدل یہ عطا فرمائے گا۔ تقویٰ اس کا معنی ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا۔ تقویٰ بچنے کو، بچانے کو کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان ایک درجے کے اندر متقی ہوتا ہے، ایک درجے کے اندر اس کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ علماء نے تقوی کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 وہ تقوی کا درجہ کہ جس میں ہر مسلمان اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب جہنم سے بچاتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی ایمان لے آیا، جو بھی مؤمن ہے، ایمان والا ہے،
تو کم از کم تقوی کا ایک ادنا درجہ اسے یہ حاصل ہے کہ اس نے اگر نیکیاں نہیں کی، گناہ نہیں کیا اور اپنے ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے گیا ہے، تو اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے عذاب یعنی جہنم کے ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اگر اس پر کرم نہ ہوا، اس پر رحمت خاصہ نہ ہوئی، اس کو اس کے گناہوں کا عذاب دیا گیا، تو اس کے بعد بالآخر جو اس کا ٹھکانہ ہوگا وہ جنت ہوگی۔ تو یہ تقوی کا ادنا درجہ کہلاتا ہے کہ بندہ ایمان لا کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ کر لے، بچا لے۔ دوسرا درجہ یہ نیک لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، بھلائیاں ہوتی ہیں، خیر کے کام ہوتے ہیں، اپنے آپ کو برائی اور شر سے یہ روکتے ہیں، بچاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو جہنم میں مطلقاً یعنی کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہ ہو، اس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں لمحہ بھر بھی کسی طرح کا کوئی عذاب نہ پہنچے۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ پاک ان کو قول ثابت کے ساتھ یعنی کلمہ توحید کے ساتھ دنیا کی زندگی یعنی قبر کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ پاک قبر و آخرت کے اندر ثابت قدم رکھے گا۔ تو جو بندہ نیکیاں کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو اللہ پاک اسے جہنم میں مطلق داخل ہونے سے محفوظ رکھے گا، وہ جہنم کے اندر داخل نہ ہوگا۔ تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے، کبار اولیاء کو، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر ہر ایسے خیال کو آنے سے روکے کہ جو اسے اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والا ہے۔ کوئی ایسی بات اس کے دل کے اندر نہ آئے کہ جو اسے اللہ پاک کی یاد سے غافل کر دے۔ جو بھی یاد آتی ہے، جو بھی بات آتی ہے، جو خیال آتا ہے، وہ سارا کا سارا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کی یاد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے قرآن کے حوالے سے ہو، چاہے احادیث طیبہ کے بارے میں غور و فکر ہو، اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غور و فکر ہو، اولیاء اللہ کے حالات پہ غور و فکر ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی یاد پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس سے ہٹ کر اپنے دل کو وہ خیالات سے محفوظ رکھتے ہیں، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ تو تقوی یہ حفاظت کا سبب بنتا ہے اور اللہ پاک اس کی وجہ سے بندوں کو ہمیشہ کے عذاب سے یا مطلقاً عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو حفیظ نام سے ہمارے لیے حصہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے مال، جان، عزت کی حفاظت کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی حفاظت اس طرح کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ جب بندہ اللہ پاک کی فرما برداری کے اندر ہو تو اللہ پاک اپنے بندوں کی حفاظت کیسے فرماتا ہے؟ اس کا مشہور واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی حفاظت کس طرح فرماتا ہے؟ اس کا مشہور واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آنے والا تھا، یعنی آپ کی پیدائش ہونے والی تھی، تو اس سے قبل فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ بڑی پریشان تھی کہ ان کی حفاظت کس طرح ہوگی، ولادت ہونے والی تھی ان کی۔ تو اللہ پاک نے ان کی طرف الہام کیا، ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، کہ جب ان کی ولادت ہو تو ان کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم ان پر خوف کرو تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ان کو سمندر کے اندر ڈال دینا۔ پھر پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمائے اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم آپ کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی ان کی حفاظت خود اللہ پاک فرمائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور ان کی والدہ بھی نیک خاتون تھی، تو اللہ پاک نے اپنے اس پیارے بندے، اپنے اس نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہی کیسی حفاظت فرمائی کہ وہ دشمن کہ جو آپ کو قتل کرنے کے، شہید کرنے کے در پہ تھا، ہر بچے کو قتل کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور اسی کے محل کے اندر ہوتی ہے، اور اسی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، اور اسی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام یہ بڑے ہوتے ہیں۔
تو اللہ پاک یوں اپنے پیاروں کی حفاظت فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور جو قریش کے لوگ تھے، قبیلے کا ہر فرد، ایک ایک گھرانے کا ایک فرد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھلی تلوار لیے موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلے اور ان کے اوپر آپ نے مٹی پھینکی، تو یہ سارے کے سارے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے نکلتے ہوئے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک غار ثور کے اندر رہے، اور اس غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت اللہ پاک نے کس طرح فرمائی کہ اس غار ثور پر اللہ پاک کے حکم سے کبوتری نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنا لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام پر ایک درخت اگ آیا۔ تو اللہ پاک اس طرح اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب وہ اس کی فرما برداری میں لگے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک اپنے اعضاء کو، اپنے خیالات کو، اپنے فکروں کو ایسے سوچوں سے، ایسے کاموں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس کو ناراض کرنے والی ہے۔ اللہ پاک کا ایک اور نام المقیت، المقیت، الف لام ہے، پھر اس کے بعد میم ہے، پھر اس کے بعد قاف، پھر اس کے بعد یا، اور اس کے بعد تا۔ اس کے 2 معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ المقیت اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ بعض کے مطابق اس کا معنی یہ حفیظ والا ہی ہے، یعنی جس طرح حفیظ کا معنی ہے کہ اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے، اسی طرح المقیت کا معنی بھی الحفیظ ہی ہے۔ جبکہ بعض نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ المقتدر، یعنی وہ ہستی کہ جو بندوں کے اوپر قدرت رکھتی ہے، اپنی مخلوق کے اوپر قدرت رکھتی ہے، قدرت والی ہستی کو المقیت کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ کیا کہ وہ ہستی، وہ ذات کہ جو اپنے بندوں کو اتنا رزق لازمی دینے والی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کا گزارا ہو جائے۔ اللہ پاک رازق ہے، رزق عطا فرمانے والا ہے، ہر چیز وہ عطا کرتا ہے۔ رزاق کے تحت ہم یہ باتیں سن چکے ہیں جب ہم نے الرزاق کے حوالے سے ذکر کیا تھا، لیکن اس جو الرزاق کا معنی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اس کی وسعت جتنی اس کی حاجت ہے اس سے بھی زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن المقیت کا یہ معنی ہے کہ اس کو کم از کم اتنا عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ زندگی کو گزار سکے۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے، تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر موجود کوئی بھی چوپایا ہو، یعنی جاندار ہو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اس کو رزق اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اب اس رزق سے مراد کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ پاک ایسی غذا عطا فرمائے کہ جس طرح کی غذا وہ چاہتا ہے، جس طرح کا مال دولت وہ چاہتا ہے؟ کیونکہ رزق جو ہے نا، ہمارے یہاں رزق سمجھا جاتا ہے صرف روٹی کو، جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو رزق کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ہر نعمت کو رزق کہا جاتا ہے۔ عقل یہ اللہ پاک کا سب سے بڑا رزق ہے، ایمان اس سے بڑھ کر اللہ پاک کی طرف سے یہ رزق ہے۔ اسی طرح مال و دولت کا حاصل ہونا یہ بھی رزق ہے۔ تو رزق کا جو فرمایا کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو بہترین بنگلہ ملے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو بہترین گاڑی ملے گی؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو ایسی غذائیں عطا فرمائے گا کہ جیسا وہ چاہے گا؟ تو دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق کا یہاں پر معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو کم از کم اتنا عطا فرمائے گا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو گزار سکے گا۔ جتنی زندگی اللہ پاک نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اتنا رزق اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے وسیع رزق عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ پاک رزق کو پھیلا دیتا ہے، وسیع رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی حکمت کے تحت ہوتی ہیں۔ اگر اللہ پاک ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق رزق عطا فرمائے، ہر ایک کو وسیع رزق عطا فرمائے، تو اس کائنات کا جو نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو کے رہ جائے۔ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ،
وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، اگر اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کے لیے سب کے لیے رزق کو وسیع فرما دیتا، لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو یہ جو بندے ہیں یہ زمین کے اندر فساد برپا کر دیتے، یہ بغاوت کر دیتے، لیکن اللہ پاک ہر ایک کے لیے جو چاہتا ہے، یعنی جتنی مقدار وہ چاہتا ہے اس کے مطابق ہی رزق کو نازل فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کے احوال کو، ان کے حالات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو جو مقیت ہے یہ قوت یعنی اتنا رزق دینا کہ جو بندے کو کفایت کر جائے، اس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بندے کو رزق عطا فرمانے والا۔ علماء نے اس نام کے تحت بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ رزق کیا کیا ہوتا ہے۔ اس میں سے فرمایا کہ ایک رزق جسم کا رزق ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارا جسم سلامت رہتا ہے، اور ایک رزق یہ روحوں کا رزق ہوتا ہے، جو عقل کا رزق ہوتا ہے، دل کا رزق ہوتا ہے، اور وہ ہے نیک اعمال کی توفیق ملنا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہم دعا کریں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک کے ان ناموں کا جو ذکر کرنے کا ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا کریں تو ایک ہوتا ہے کہ ہم اس کے مشہور و معروف نام یا اللہ، اس نام سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے دعا کی جائے۔ لیکن جب ہم کوئی خاص چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی خاص ہمارا مقصود ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ پاک کے ان ناموں کے ذریعے جب ہم دعا کریں گے تو ایک تو یہ نام اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں، دوسرا ہماری توجہ دعا میں اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس طرح دعا کی جاتی ہے تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا کریں کہ ہمیں وہ رزق عطا فرمائے، تو ہم اس کے نام الرزاق کے وسیلے سے دعا کریں، یہ نام ذکر کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جب ہم اللہ پاک سے رزق طلب کریں تو اس وقت اللہ پاک کے نام المقیت، یعنی وہ ہستی کہ جو قادر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، اور بندے کو رزق عطا فرمانے والی بھی ہے، اس نام کو ذکر کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہماری حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور ہماری توجہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے اندر لگی رہے گی۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے پیارے ناموں کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اپنے اعضاء کی، اپنے فکر کی، اپنی خیالات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اللہ پاک حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ من دے شمع